نبی آیا کیوں؟ توحید سکھانے کے لیے۔ جب توحید بگڑی پھر اللہ نے بھیجا، کن کو بھیجا؟ نبیین، نبیوں کو۔ وہ نبی کیسے تھے؟ مبشرین، بشارت دینے والے، کس کی؟ جنت کی۔ ومنذرین، ڈرانے والے، کس کی؟ جہنم سے۔ اور ان کے ساتھ نازل کیا حق کتاب، یعنی جو بھی اس وقت کی ہدایت کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے لیے نازل کر دیا۔ تو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو، اصل میں وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور ایک چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہے۔ کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، تو مسجد کی چوکھٹ پکڑ کے زندگی گزارے۔ جب اللہ نے مال دے دیا، بزنس میں وہ ہو گیا، وہ لوگ بزنس مین بن گئے، تو عید کو بھی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ تو ان کے لیے مال وبال جان بن گئے۔ ہم کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ پہلے خرچ کرنے کی سب سے اہم ترین جو شخصیت ہے وہ والدین ہے۔ انسانوں میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سخاوت، کہاں؟ باہر، اندر کچھ نہیں، باپ تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بہن بھائی تڑپ نہیں، پہلے ان پر خرچ۔ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ تم اگر یتیموں کے مال ظلمن کھاؤ گے تو تم دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو۔ تو صحابہ ڈر گئے، ایسا ڈرے کہ جو پکا کے کھانا پکتا تھا نا وہ کھانا بھی الگ کر لیے۔ کہا کہ کہیں ظلمن کھانا ہم ان کا کچھ نوالا ہمارے اندر نہ آ جائے، تو انہوں نے کیا کر دیا، چولہا ہی الگ کر دیا۔ اب اس میں کیا ہوا، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب ایک گھر میں ایک یتیم بچہ رہ رہا ہے اور ایک خاندان رہ رہا ہے۔ اب خاندان کا آدمی اپنے خاندان کو کھانا پکانا، پھر یتیم بچے کو الگ سے پکانا۔ اب یتیم بچے کو الگ سے پکائے اور یتیم بچہ وہ جتنا پکا ہوا کھانا تھا وہ نہیں کھایا تو کھانا بیکار۔ اور ڈر کے مارے صحابہ وہ چھوڑا ہوا کھانا خود بھی نہیں کھاتے تھے، کہیں کیا ہے ظلم میں نہ آ جائے۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ صحابہ کا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ ہیں جن سے یہ بالا تر رہیں گے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں ان کے جو اٹھان ہیں، ان کی جو آسائشیں ہیں، ان کی جو آ کر تزئین ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ان بدبختوں کے گھر وغیرہ گئے تو خود مروب ہو جاتے، کیا دیا ہے بھائی، کیا کر ہے بھائی۔ یہ دنیا دیکھ کے ایک مرعوبیت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی زندگی ہے، یہ ایک خوبصورت ہے لیکن یہ دراصل کیا ہے، پائیدار نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر تمہیں کیا ہے، مرعوب ہونا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ایمان والوں کی کمتر حالت دیکھ کر کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان وہیں جی بلال کپڑا بھی میسر نہیں ہے، انہوں کیا کہتے، اللہ کے بڑے برگزیدہ۔ کافر کیا کرتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ان کا مذاق اڑاتے، حالانکہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون اصل میں کیا ہیں جی، مرتبے والے ہیں۔ یہ متقی لوگ ہوں گے جو آسمانوں کے بلندیوں پر ان کے کیا ہوں گے، کمرے ہوں گے، ان کے بالا خانے ہوں گے۔ تب معلوم ہوگا ہم جس کا مذاق اڑاتے تھے اصل میں وہ تو بڑے دانا نکلے، انہوں نے تو اسلام کو کیا قبول کر کے جنت چلے گئے، اور ہم کیا ہیں جی، دنیا کی جو روزہ زندگی میں تو کچھ پا لیا لیکن ہے اب تو ذلت کا عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دنیا کا دینا بھی جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن رب نے دراصل کیا نہیں کیا ہے، اپنی چاہت پہ نہیں رکھا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو کافروں کو بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے کیا ہیں تزئین اور بڑے بڑے کیا ہیں خوبصورت بڑے بڑے مالدار بنا دیتا ہے نا جی، یہ کیوں؟ یہ دینے میں اللہ نے کیا نہیں کیا، شرط نہیں رکھی، اللہ نہیں چاہتا، اس واسطے کافر کو بھی دیا، مسلم کو بھی دیا چاہا تو۔ ایمان دینے میں اللہ نے بہت احتیاط، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے معزز ترین لوگوں کو چنا، وہ صرف مسلمانوں کو دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا مطلب کیا ہے، یہ جو رزق دنیا میں ہم دیتے ہیں نا، جسے چاہے ہم دیں گے، اسے کافر مسلمان بول کے تقسیم نہیں کیا ہے، کس کو چاہے ہم دیتے ہیں۔ اب یہی حکومت اٹھا لے جہاں، کیا نہیں کرتا یہ نچائے والا، ہاں؟ اب کوئی انسان کوئی مسلمان سوچ سکتا نا، ارے کیا جی اللہ کا اتنی عبادت کرتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے یہ تقوی پہ نہیں رکھا ہے دنیا کو دینا،
ایمان پہ نہیں رکھا دنیا کو دینا، اگر رکھتا تو ایک گھونٹ نہیں ملتا اسے کچھ بھی۔ اللہ جس بندے کو ملک چاہے ملک دیتا ہے، جس بندے کو دنیا چاہے دنیا دیتا ہے، کیونکہ اصل آخرت ہے نا جی، وہ کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے خاص بندوں۔ تو یہ دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کر کیا نہیں کر لینا آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ شکایات شروع نہیں کر لینا۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، اصل میں تو سب کے سب شروع میں ایک امت تھی، کوئی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وردی، قادری، چشتی، کوئی نہیں تھا۔ آدم کے بیٹے تھے، سب توحید پر تھے۔ کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد نسل شروع ہوئی تو فرمایا سب کے سب کیا تھے؟ ایک ہی واحد، ایک ہی امت، ایک ہی عقیدے پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، یعنی جب عقیدہ بگڑا، اچھی طرح یاد رکھو، عقیدہ جب تک بگڑا نہیں تب نبی بھی آیا نہیں۔ نبی آیا کیوں؟ توحید سکھانے کے لیے۔ جب توحید بگڑی پھر اللہ نے بھیجا، کن کو بھیجا؟ نبیین، نبیوں کو۔ وہ نبی کیسے تھے؟ مبشرین، بشارت دینے والے، کس کی؟ جنت کی۔ ومنذرین، ڈرانے والے، کس کی؟ جہنم سے۔ اور وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ نازل کیا حق کتاب، یعنی جو بھی اس وقت کی ہدایت کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ ان کے لیے نازل کر دیا۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو اس کے حکم اور اس کی صحیح طور پر اس کا اصول اور اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اچھی طرح سمجھ لو، یہاں اختلاف کس کا تھا جی؟ کس اختلاف کو برابر کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے انبیاء کو، منذرین کو، مبشرین کو اللہ بھیجا اور کتاب دے کے بھیجا؟ کون سے اختلاف کو دور کرنے کے لیے؟ ہاں جی، شرک، شرک، یہی اختلاف تھا، اصل اختلاف۔ یہ چھوٹے موٹے کیا کرنا ہے وہ اختلافات مراد نہیں ہے یہاں پر۔ مراد اصل میں کیا تھا؟ جب اللہ ایک کی عبادت جاری تھی تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر توحید رکھا تھا، تب تک مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب توحید خراب ہوئی تو انبیاء کو بھیجا، وہ انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجا، اور کتاب کے اندر کیا فیصلہ تھا جو دراصل انہوں نے سنایا؟ وہ توحید اور شرک کا تھا، کہ دیکھو یہ شرک، یہ توحید ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنا کہ ان لوگوں کو پھر سے ایمان لانے والوں اور ایمان والوں میں بنایا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے۔ ابھی یہ دراصل بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نہیں اختلاف کیا اس میں ان لوگوں نے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا تھا یا جو کوئی ہم نے کیا ہے بینات دی تھی، لیکن بغیم بینہم، کے سوائے اپنے ضد میں اختلاف یا آ کر اللہ کے رسولوں کا انکار، ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اس واسطے نہیں کیے کوئی بھی، صرف اس واسطے کیے کہ یہ ضد میں تھے۔ آدھے ہمارے اختلافات بھی اسی میں ہیں، نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک ہے کوئی دوست، آپ اس کو سکھائے نا، سمجھائے نا، توحید اتنی واضح چیز ہے کہ 5-10 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا، لیکن مانتا نہیں انہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ نہیں سمجھ میں آیا، بولو نہیں مانتا، نہیں سمجھ میں آیا، ضد سے۔ یہی حالت تھی۔ تو فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے حق واضح ہوا ان کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ اختلاف میں ہی رہے۔ اس واسطے اختلاف میں رہے کہ ان کے اندر ضد تھا، بغیم بینہم۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تو ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ اپنے اذن سے حق واضح کر دیا۔ جو ایمان لائے لیکن جو دراصل ضد پہ اڑے رہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا نہیں کیا؟ زبردستی ہدایت نہیں دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عجیب ترین فیصلہ ہے۔ ابو طالب کو ہدایت نہیں تو نہیں ملی، اللہ کے رسول کے چچا نہیں ملی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہم لوگوں کو ملی یا رب۔ تو یہ ہدایت کا معاملہ بھی بہت اہمیت والا اور بہت یونیک ہے، مسلمانوں سمجھو، جس کو مل گئی اس کو بہت بڑی چیز مل گئی۔ اچھا، اس کے بعد اب آ رہی ہے وہ بات جو کہ کیا ہے، جنگ کے سلسلے میں بھی ضروری تھی، اور خاص طور پر وہ مکی ماحول سے نکل کے آنے والوں کے لیے بھی ضرورت تھی، کہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارے اوپر بھی وہی چیزیں نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے مسلمانوں پر مصیبتیں آئی تھی؟ مستہم البأساء والضراء، ان کے ساتھ کیا ہے مصیبتیں کھڑی ہوئی تھی اور انہیں تکالیف
تکالیف آئی، ان کے لیے غم نازل ہوئے، ان کے لیے مصیبتیں آئی، وزلزلوا حتیٰ کہ وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ وقت کا رسول خود پکار اٹھا کہ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، کہ تب کہا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ بعض لوگوں کو کیا ہو رہا تھا، اللہ کی مدد یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول کیوں نہیں بد دعا کرتے ان بدبختوں کے لیے، کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت خباب بن ارد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، اور وہ پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے جو تکالیف کر رہے ہیں آپ بد دعا نہیں کرتے ان کو؟ تو اللہ کے رسول ٹیکا چھوڑ دیا، یوں بیٹھ کے سیدھے سے کہا کہ اتنی جلدی تم نے کیا کر دیا، اسلام کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے؟ تمہارے سے پہلے جو لوگ آئے، امتیں آئی، ان کو تو کیا ہے سیدھے کھڑا کر کے آرے سے بالکل درمیان سے کاٹ دیا جاتا تھا، اور تب بھی وہ دراصل اف نہیں کرتے تھے۔ تو مصائب و آلام آئیں گے، پھر اس میں تم اپنی امتحان، اپنی کیا ہے جو کچھ تمہاری تکالیف ہیں اس کو تم سہو، کامیاب ہو، تب جا کے اللہ کی مدد آتی۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی کیا ہے جنت کو چلے جاؤ گے، خالی لا الہ الا اللہ بولے سیدھے جنت چلے گئے؟ نہیں، ایک زندگی ہے جس کو تمہیں گزارنا ہے، اور وہ تمہارے اپنے خواہشات نفس کے خلاف گزارنا ہے، تو تکالیف آئیں گی۔ ولما یاتکم، تم پر بھی وہ سب کچھ آئے گا، مثل الذین خلو من قبلکم، اس سے پہلے جو گزرے ہیں ان لوگوں کی جتنی مصیبتیں تھیں، آپ کو نہیں معلوم اصحاب الاخدود وہ لوگ ہیں جن کو کیا ہے زندہ اٹھا کر گڑھوں کے بہت بڑے بڑے انگاروں کے بڑے بڑے گڑھے کھود کر لکڑیاں جلا کر بادشاہ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا، پھر بھی وہ توحید پہ قائم نہیں رہے۔ آپ کو معلوم نہیں فرعون کی وہ لونڈی جس کو اس بدبخت نے کیا ہے جلتی ہوئی ہنڈیا میں تیل کے اوپر اندر پھینک دیا؟ کیا ایسے ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر کون مسلمان ہوگا؟ ہمارے تو ایمان ذرے ذرے بات میں متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایمان والی زندگی ہے نا، اس میں مصائب و آلام آئیں گے، حتیٰ کہ ایسے آئیں گے کہ وقت کا رسول اور ساتھ میں ایمان پر رہنے والے ان کے صحابہ خود دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب جا کے اللہ کہتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ دیکھو اب ہے اللہ کی مدد۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کہ کیا ہم انفاق کریں، اللہ کے راہ میں کیا دیں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہہ دیجئے، یعنی یہاں پر مسئلہ کیا تھا کہ کیا چیز دیں، یہ نہیں تھا مسئلہ۔ ماذا میں کیا تھا، ابھی نیچے ایک اور آئے گی اسی طرح کی آیت۔ یہاں پر پوچھنے والے کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنا مال کس پر خرچ کریں، کیا مال خرچ کرنے کا سوال نہیں تھا، کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ نے کہا قل ما انفقتم من خیرین، دیکھو جو کچھ بھی تم خیرات کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، نیکی کی نیت سے جو مال دیتے ہو، وہ سب سے پہلا حق ہے فللوالدین۔ کس پر؟ تو فللوالدین، اسی بات سے پوچھا۔ ماذا میں کیا چیز دینا نہیں تھا مراد، ماذا میں کیا مراد تھا، وہ مراد کیا ہے کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ پہلے والدین پر خرچ کرو، وللاقربین قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، اور والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور کیا مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خیر کا کام، جو بھی نیکی، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جنگ فرض کر دیا، لیکن بعض لوگ ہیں کہ اس کو کراہت کر رہے ہیں۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ایسا ہوتا ہے بہت سے وقت کہ تم ایک چیز کو کراہت کرو، تم ایک چیز پر راضی نہ ہو، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے برائی ہو، شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مسئلہ کیا تھا کہ اب بدر کا موقع تھا، اللہ نے کھل کے کہہ دیا کہ اب قتال کرو۔ اب جو ڈرپک منافقین یا کمزور ایمان والے تھے وہ دل سے کہہ رہے تھے کہ جیسا پہلے حکم تھا کہ قتال نہ کرو ویسے ہی رہتا تو اچھا رہتا تھا نا، زندگی لمبی ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو نہیں، ایک مدت وہ تھی جہاں پر قتال نہیں کرنا تھا، لیکن اب دراصل وہ چیز آ گئی کہ اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تم اب آگے بڑھ جاؤ۔ اب دراصل اللہ نے قتال کو تم پہ فرض کر دیا ہے، تو اب اسے مکروہ نہ سمجھو، اسی سے مکروہ نکلا ہے، کرہ لکم، اب کراہت ہے دل میں کسی کو۔ اور یہ اصول بتا دیا پوری زندگی کا
کہ دیکھو کچھ چیزیں رب نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں جس کو تم نہیں پسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جسے تم پسند کرتے ہو، بعض چیزیں جو اللہ تم کو نہیں دیتا اصل میں وہ تمہارے لیے برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ مالداری بنایا نہیں بھائی، اسی فقیری بھائی، ارے بیوقوف، تیری فقیری میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، تجھے اللہ مال دیا تو 1 نماز بھی پڑھی گا نہیں، تو اللہ خیر کیا یا شر کیا؟ ہاں تم نہیں سمجھتے، تم نے۔ بعض لوگ بولتے کب دیکھو ابھی بیمار پڑا پھر بیمار، ہاں بات تو بیمار پڑا تو اللہ کی طرف پلٹا، استغفار کرا، اللہ تجھے خالی صحت مند رکھا تو بغاوت کر ڈالے گا۔ تو یہاں خیر ہوا شر ہوا؟ خیر ہوا۔ مجھے تو وہ علی بنات کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، جو بندے کو کینسر ہوا پھر مر گیا 2018 میں، اللہ جنت مغفرت، نوجوان بچہ تھا نا وہ علی بنات نام کا، وہ کہا کہ اللہ نے مجھے کینسر گفٹ دیا، میں اتنا دیندار نہیں تھا، میں ایک عام مسلمان تھا، کینسر آنے پر میں نے سمجھا کہ اب میری مدت صرف اور صرف 8 مہینے ہے جو ڈاکٹر بتا رہا ہے، اور یہ 8 مہینے میرے لیے سب سے بہترین موقع ہے جنت حاصل کرنے کا۔ وہ تن من دھن لگا دیا اور وہ 8 مہینے کی بجائے 3 سال جیا لیکن مر گیا، حتیٰ کہ افریقہ میں اتنا خیرات کیا وہ، اتنا، کیونکہ بڑا مالدار شخص تھا، کہتے ہیں کہ افریقہ میں بڑے بڑے ادارے قائم کیے، انفاق کیا، اور بچوں کو، ایک بچے کو جا کے خود اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا اس موقع پر بھی۔ تو گویا کہ اب اسے کینسر آ کے شر ہوا یا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا۔ تو اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اصل میں وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور ایک چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہے۔ کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، تو مسجد کی چوکٹ پکڑ کے زندگی گزارے، جب اللہ نے مال دے دیا، بزنس میں او ہو گیا، وہ لوگ بزنس مین بن گئے تو عید کو بھی دیکھنا مشکل ہو گیا، تو ان کے لیے مال وبال جان بن گئے۔ تو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، یعنی مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ ہو گئی جس میں مشتبہ شبہ ہو گیا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے یا نہیں ہے، تو اس معاملے میں لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر تہمتیں باندھی کہ انہوں نے کیا کر دیا کہ ماہ حرام کی بھی حرمت کو اٹھا دیا۔ تو اب سوال ہو گیا تھا، تو اللہ نے آیت اتاری جواب میں، دیکھو لوگ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں لڑنا کیسے ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو بدبختو تم کر رہے ہو۔ یعنی ماہ حرام کے ایک دن میں شروعات میں مشتبہ ہو کر صحابہ کا اور ایک مشرکین کی ٹولی سے لڑائی ہو گئی، تو مشرکین نے کہا کہ یہ ایسا رسول ہے جو حرمت والے مہینے میں بھی قتال کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ بدبختو، تم اپنے دامن میں پہلے جھانک کے دیکھو، تم کون ہو جو رسول پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تمہارے اندر کی برائیاں میں گناؤں تو اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے، دیکھو تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، کفر کیا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکا، وہاں سے مسلمانوں کو نکالا، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں لڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر آ گئی وہی بات، شرک کر کے تم کیا ہے مسجد حرام کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ دراصل اللہ کے نزدیک یہ جو قتل ہوا ہے نا ماہ حرام میں، اس سے بڑا فتنہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ لوگ برابر قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر کے لے جائیں، ان استطاعوا، جہاں تک ان کی استطاعت ہو سکے۔ یہ کفار، مشرکین، منافقین اور یہود و نصارہ کی اصل چیز کیا ہے جی؟ انتہائی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کو پلٹا کے کہاں لے جائیں، یہ کہاں لے جائیں؟ کفر پہ لے جائیں۔ یہ برابر کرتے رہیں گے، فتنہ انگیزی یہ کرتے رہیں گے، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ بس چلے تو تمہارے دین سے پھیر کے چھوڑیں گے۔ لیکن یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اب مسلمانوں سے خطاب، اگر اس طرح کی پریشانیوں سے کوئی دین سے پھرا، فیمت، اور مر گیا، وہو کافر، اور حالت اس کی کافر تھی، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ غارت کر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فاولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والا ہو جائے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ان الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جو ہجرت کیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں
وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں عطا کی، اس شریعت کو اس حد تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے لگے کہ جو جاہلیت کے کام تھے ان کاموں کو خود ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا یہ اب جائز ہے، حالانکہ ابھی شریعت نے منع۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت اور اس شریعت کو اپنانے میں حرص۔ آج ہم ہیں کہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ اس حد تک تقوی خود آ چکا تھا کہ دور جاہلیت میں یا آ کر اس سے پہلے معاشرے میں جو رذیل اور قبیح حرکتیں تھیں اس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھنے لگے اب جائز ہے کیا یہ اسلام میں؟ ابھی اسلام اس پر گفتگو نہیں کیا، ابھی حرام نہیں کہا، اس سے پہلے صحابہ کے اندر یہ خواہشیں ابھرنے لگی کہ کاش کہ یہ چیزیں حرام کر دی جائیں، یہ ہے شریعت کی موافقت، اتنا چاہنا۔ تو وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو فرمایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں لوگ خمر شراب، میسر جوا، ابھی حرام نہیں ہوا، نہ جوا حرام ہوا، نہ آ کر شراب حرام ہوا، ابھی جا کے معاشرے میں تقوی اور توحید پر کامزن وہ معاشرہ اسٹیبلش ہوا جہاں پر ابھی غزوہ بدر پیش آئی، لیکن صحابہ کا اپنا ایک معمول اتنا چاہنے لگے کہ خود آ کے پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر یسألونک دراصل صحابہ مراد ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، اور خاص طور پر اشارہ ایک خاص شخصیت کی طرف ہے، وہ حضرت عمر ہے، جو آ کے پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول یہ شراب کیوں نہیں حرام ہو جاتی، کاش کہ اللہ کو یہ حکم نازل کر دیتا۔ تو پہلا حکم یہ آ رہا ہے، فرمایا کہ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں یعنی جوے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، نفع تھوڑا سا ہے۔ اب بات پوچھیں گے کہ شراب میں اور جوے میں نفع کیا ہے جی کسی کا؟ ہاں ہے کچھ نفع۔ کیا ہوتا تھا کہ کوئی شراب پی لیتا تھا تو بے جا سخاوت کرتا تھا، کبھی کبھی تو کیا ہے کہ اپنے گھر کو بھی بیچ کے کیا ہے لوگوں کو کھلا دیتا تھا، شراب میں ہوش نہیں ہے نا اس کو کیا کر رہا ہے، تو یہ دراصل کوئی غریبوں کو نفع ہو جاتا تھا۔ تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ ہاں کچھ نفع تو ہے اس کے اندر، لیکن جو نفع ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے ان دونوں کا۔ اب دیکھیے یہاں پر اصل معاملہ کیا تھا کہ پوری قوم شراب کی عادی تھی اور شراب کے بغیر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس واسطے پہلا حکم بہت ہی نرم دیا گیا، صرف اتنا کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دراصل کیا ہے، فیہما اثم کبیر، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے کچھ اچھا بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے نا وہ نفع میں بہت بڑھ کر ہے، نفع بہت کم ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ تو بس ابھی دوسری آیت نہیں آئی، آخری میں حرام ہوا، یہ پہلا حکم ہے، پھر دوسرا حکم آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ دوسرے حکم میں صرف اتنا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو نماز کے وقت میں تم نشے کی حالت نہ ہو، تو لوگ کیا کیے دن میں پینا ہی چھوڑ دیے، کیونکہ دن میں لگاتار ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو اس واسطے چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد آخری مائدہ کی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، رک جاؤ، تو یہ مکمل شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ پہلا، لیکن آیت ہے، لیکن اس حکم پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے نا بھائی، اس میں تو شراب میں خالی نفعات نہ کم ہے، لیکن کیا بھی نکو پیو بولا نہیں، آگے آ گیا مت پیو بول کے، یہ پہلا حکم ہے جو کہ اب نہیں ہے، منسوخ ہے، آیت ایسی ہی باقی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر سوال ہوا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں؟ دیکھیے اوپر آیا تھا یہی لفظ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہاں پر اصل میں سوال جو ہو رہا تھا ہم کس پر خرچ کریں، تو اللہ نے کہا کہ پہلے خرچ کرنے کی سب سے اہم ترین جو شخصیت ہے وہ والدین ہے۔ انسانوں میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سخاوت کہاں، باہر، اندر کچھ نہیں، باپ تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بہن بھائی تڑپ، نہیں، پہلے ان پر خرچ۔ لیکن یہاں جو سوال ہو رہا تھا وہ کیا تھا، کتنا خرچ کریں، مال زیادہ ہے تو کیا خرچ کریں،
وہاں کیا تھا؟ کس پر خرچ کریں؟ ابھی جو آیت ہم نے گزشتہ کی مجلس میں پڑھی، اب یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو بچے سب دے دو۔ یہ ہے انتہائی حد، بخیلی کی انتہائی حد زکوٰۃ ہے، بخیلی کی۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ انفاقی کتنا کرنا زکوٰۃ ہی ہے، نہیں، بخیلی کی انتہائی حد، کچھ بھی نہیں دیتے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فرض کر دیا اتنا تو نکالنا ہی ہے 100 میں 2.5 روپیہ، نہیں نکالیں گے تو زبردست عذاب ہوگا تمہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا تو نکالنا ہی ہے 100 میں 2.5 روپیہ، لیکن دینے کی سخاوت کی آخری حد کیا؟ جو بھی بچے دے دو۔ بعض علماء اور بعض احادیث تو یہاں تک اشارہ کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ایک سے زائد ہے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہے، لشکر میں تھے، ایک بندہ آیا اپنی سواری کو کیا ہے ارد گرد لوگوں کے پیش کر رہا تھا، پھر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ایک سواری پہ اگر اس کے پاس دوسری سواری ہے تو وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول بولتے گئے، آپ کے پاس ایک جوڑا ہے، زائد جوڑا ہے تو دے دو، آپ کے پاس فلاں چیز ہے، زائد چیز ہے تو دے دو۔ اس طرح ہر چیز کو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ڈبل ہے، 2 ہیں تو ایک دے دو، ایک رکھ لو، بس کافی ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل سخاوت جو ہے نا، جو بچے دے دینا ہے۔ اگر کوئی بخیل کنجوس ہے تو اس پر ضروری فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آیتیں کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اصل میں یہاں پر آیت بن گئی ہے تو فی الدنیا والآخرہ کا ترجمہ کریں گے تو دنیا و آخرت میں ہو جائے گا۔ اصل میں کیا ہے، مطلب کے اعتبار سے یہ مل کے آئے گی کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھو تمہاری زندگی کس میں اچھی بنتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اچھی بننا، آخرت کی زندگی بھی اچھی بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن پڑھو جو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، صرف عالموں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہر انسان، ہر مسلمان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اس کو پڑھو تب تمہاری زندگی دنیا کی بھی سدھر جائے گی، آخرت کی بھی سدھر جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں، یہ بھی صحابہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب نیکی اس حد تک ابھر چکی تھی صحابہ کے اندر، ایک ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ سوال کا پس منظر کیا ہے کہ فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلمن یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو یتیموں کے کفیل تھے یا رشتہ داروں میں کیا بعض بچے جو یتیم تھے ان کو پالتے تھے اپنے گھروں میں رکھ کر، تو ان کو جب کھانا، ان کے پیسہ، باپ مالدار تھا مر گیا، بیٹا کیا ہے کوئی وارث نہیں تھا، کوئی مینٹین کرنے والا نہیں تھا، تو چچا تھا، کوئی دوسرا تھا، وہ آ کے کیا کیا، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب اپنے گھر میں اس کے پاس اتنی صلاحیت، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے پیسے سے یتیم کو کھلا سکے، لیکن یتیم کا باپ پیسے والا تھا تو باپ کا پیسہ ہے تو اس حیثیت سے اس کے پیسے میں سے اٹھا کر ہی اسے کھلا رہا ہے، لیکن نگرانی کر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ تم اگر یتیموں کے مال ظلمن کھاؤ گے تو تم دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو، تو صحابہ ڈر گئے، ایسا ڈرے کہ جو پکا کے کھانا پکتا تھا نا وہ کھانا بھی الگ کر لیے، کہا کہ کہیں ظلمن کھانا ہم ان کا کچھ نوالا ہمارے اندر نہ آ جائے، تو انہوں نے کیا کر دیا، چولہا ہی الگ کر دیا۔ اب اس میں کیا ہوا، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب ایک گھر میں ایک یتیم بچہ رہ رہا ہے اور ایک خاندان رہ رہا ہے، اب خاندان کا آدمی اپنے خاندان کو کھانا پکانا، پھر یتیم بچے کو الگ سے پکانا۔ اب یتیم بچے کو الگ سے پکائے اور یتیم بچہ وہ جتنا پکا ہوا کھانا تھا وہ نہیں کھایا تو کھانا بیکار، اور ڈر کے مارے صحابہ وہ چھوڑا ہوا کھانا خود بھی نہیں کھاتے تھے، کہیں کیا ہے ظلم میں نہ آ جائے۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ صحابہ کا۔ یہ آیت اترنے کے بعد اتنا محتاط ہو گئے کہ وہ کھانا اگر یتیم بچہ نہیں کھاتا تھا تو وہ کھانا خراب ہو کے پھینکتے تھے لیکن نہیں اٹھا کے کھاتے تھے، اور مشکل یہ پڑ گئی تھی کہ ہر مرتبہ دو مرتبہ، ہر وقت میں دو مرتبہ پکانا پڑتا تھا، ایک یتیم بچے کے لیے بھی، ایک اپنے لیے بھی۔ اب یہ مسائل جب بڑھ گئے
تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو تب کیا ہے ان پر تخفیف کر دیا گیا، فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر۔ اصل میں دیکھو جی، خیر کے ساتھ جو اصلاح چاہتا ہے، نیت اچھی ہے، کھانا ملا کے کر لیتا ہے، اور ان میں سے جو کھانا اس کی ضرورت کا ہے وہ دے دیتا ہے، اپنا کھانا اٹھا لیتا ہے، نیت کے اعتبار سے یتیم کا مال دبانا اور یتیم کا مال ہضم کرنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اصلاح کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، دیکھو تم مل کے کھانا بنا لو، وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ یتیم کو بھی تم پرورش کر سکتے ہو، تو خود اپنے ہی کھانے سے اس کو بھی کھلا دو، اس کا مال ہی مت نکالو۔ لیکن اتنے غریب ہو کہ یتیم کا مال میں سے ہی کھانا پکا سکتے ہو تو ملا کے پکا لو، اور کچھ تم بھی کھا لو، یا آ کر یتیم کو کیا ہے چھوڑا ہوا کھانا ہی کھا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے، اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تم کو دراصل نیت نہیں ہے کہ یتیم کے مال میں ہڑپ کرنا، یا یتیم کا مال ہضم کرنا، یا یتیم کا مال بیکار کرنا، یہ نیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون مفسد ہے کون مصلح ہے، کون اچھی نیت سے کھانا دے رہا ہے، کون دراصل یتیم کا مال دبانے کے لیے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو تم پر تنگی کر دیتا، یعنی یہ حکم نافذ کر دیتا کہ یتیم کو اگر تم کو پالنا ہے تو تم کھانا الگ ہی بنانا، ملا کے نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنگی نہیں کیا، تمہیں یہ چیز دے دیا کہ اگر ملا کے، یہ ہے یتیموں کے مال کا حق۔ آج جو کیا ہے بلا زری یتیموں کے نام پر، یتیم کچھ بھی نہیں آتا، بندہ کیا کرتا ہے یتیم خانہ کھول لیتا کہ پیسہ آنگنا بہت، اور یتیم کو دیتا کیا 5%، 90 پر 5% کیا کہتا، اپنے گھر کو بناتا، بدبخت۔ ایسے کتنے یتیم خانے ہیں جو یتیموں کے نام پہ دبا کے بیٹھے ہوئے۔ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس حد تک دیکھو اس میں خلاصہ کر رہا ہے قرآن کے اندر، تو کتنا بڑا مسئلہ ہوگا جب اس پر گفتگو کر رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تم پر تنگی کرتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کرتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ زبردست ہے، لیکن وہ زبردست ہے تو تم پر کیا نہیں کرتا، ڈکٹیٹرشپ نہیں رکھتا، حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ورنہ تو کیا ہے ایسے احکامات دے سکتا تھا جس میں تم تنگ ہو کے رہ جاتے اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن رب العالمین زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں، ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔